بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 16 اگست ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. سیاست کا بازار گرم ہے، لیکن سیاست کے بازار کی طرف جانے سے پہلے ہم جائزہ لیں گے اس وقت ہمارا مملکت خداداد پاکستان سخت ترین سیلاب اور بارشوں کی زد میں ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال سے 48 گھنٹوں میں ہونے والی اموات کی تعداد 350 سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوفناک نمبر ہے. 40 50 لوگوں کے اجتماعی جنازے اکٹھے پڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. اور کئی گاؤں جو ہیں وہ گاؤں کے گاؤں اس سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، اور لوگوں کا جانی مالی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، خصوصاً شدید متاثرہ علاقہ ہے بونیر، وہاں سے مزید ہلاکتوں کا خطرہ بھی موصول ہو رہا ہے. اس تعداد میں گلگت اور بلتستان کے جو جموں و کشمیر کے علاقے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں الگ بارش نے اور سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہلاک شدگان کی تعداد جو ہے وہ 25 سے تجاوز کر چکی ہے، اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ بھی تباہی ہے. خیبر پختونخوا میں بھیانک مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ تقریباً کچھ ایک دن میں 100-200 سے زیادہ زندگیاں گئیں، اور پھر اگلے دن مزید اس میں اضافہ ہوا. اور جو شدید ترین متاثرہ علاقے ہیں ان میں باجوڑ ہے، اور شانگلہ ہل ہے، مانسیرا ہے، بونیر ہے، بٹگرام ہے، اور ان علاقوں کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے. امدادی کام جاری ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کام کر رہی ہے، اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے، اور میں بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مخیر حضرات جتنا ہو سکے اس وقت مدد کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہیں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہ سچویشن جو ہے وہ کوئی نارمل نہیں بلکہ غیر معمولی حالات ہیں. دوسری جانب حکمرانوں کی جو ایک غلط پالیسیاں ہیں ان کی طرف بھی ایک رپورٹ ہے جہاں، اور وہ ہے کہ قوت خرید، عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بہت ہی ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ چکی ہے. 45% تک غربت کی شرح جا چکی ہے. اور ایک رپورٹ، اور یہ بھی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے، کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں استعمال شدہ کپڑوں کی درآمد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ عالمی بینک کے مطابق ملک میں غربت کی شرح بڑھ کر 45% ہو گئی ہے. 45% غربت کا مطلب ہے کہ ہماری ملک کی تعداد ہے 25 کروڑ آبادی ہے، اور 25 کروڑ آبادی کا 50% بنتا ہے 12.5 کروڑ، اور 45% کا مطلب ہے 11 کروڑ پاکستانی اس وقت خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں. یہ کوئی الارمنگ سچویشن ہے. اور لنڈے کے کپڑے، یہ جو ہے نا جی استعمال شدہ کپڑے کا مطلب ہے لنڈے کے کپڑے جو ہیں جو باہر سے آتے ہیں، استعمال شدہ آتے ہیں، گانٹھیں اور بوریوں کی صورت میں آتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. اور لنڈے کے کپڑے جو ہیں وہ 11,37,000 ٹن کپڑے کیے گئے ہیں، امپورٹ کیے گئے ہیں، جس کی مالیت 51 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہے، اور یہ 2024 کے مالی سال میں قائم کردہ 9,90,266 ٹن 43 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے سابقہ ریکارڈ سے زیادہ ہے. یہ صورتحال کیوں آ رہی ہے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے پہننے کے لیے سویٹر، کپڑے، شلواریں، قمیضیں، پینٹ، شرٹس اور جرابیں یہ کیوں پہن رہے ہیں؟ یہ اس لیے پہن رہے ہیں کہ یہ کپڑے مل جاتے ہیں سستے، اور لوگوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کم پیسوں پہ اچھے کپڑے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہے ہمارے عام آدمیوں کی، عام شہریوں کی زندگی. ہمارے حکمرانوں کی زندگیاں کیا ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کی زندگیاں عیاشیوں سے بھری پڑی ہیں، اور ان کی ترجیحات میں کسی بھی صورت میں پاکستان اور پاکستان کے عوام نہیں ہیں. اگر ان کی ترجیحات میں پاکستان کی عوام کی فلاح ہوتی تو
وہ اپنے اخراجات، اپنے عیاشیاں کم کرتے، ارکان پارلیمان کی تنخواہوں میں اضافہ، سرکاری ملازمین جو بڑے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، ہمارے عسکری غیر عسکری اداروں کی تنخواہوں میں اضافہ، اور ان کے عللے تللے تنخواہوں میں اضافہ تو ایک طرف، جو ان کے عللے تللے ہیں وہ کم ہونے کو نہیں آ رہے، اور جدید ترین گاڑیاں اربوں روپیہ ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں اپنے پروٹوکول اپنی سیکورٹی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت بدحال ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے آج قائد اعظم ڈے منایا جا رہا ہے، کیونکہ 14 اگست کو اس جعلی رجیم نے یوم آزادی کے موقع پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سرکاری تقریبات سے، سرکاری اشتہارات سے، میڈیا کمپین سے، قومی نغموں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کر دیا تھا، اور یہ 78 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے، جس کا شدید رد عمل آیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، اپوزیشن جماعتوں نے، پاکستان کے عوام نے اس کی کال دی، اور 16 اگست کو یوم قائد اعظم منانے کا اعلان کیا، قائد اعظم ڈے۔ تو آج بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور حکمرانوں کو سخت جواب دیا جا رہا ہے، اور سخت سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے جی، اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو آخر کیا وجہ تھی کہ ان کو مائنس کرنے کا ایک مذموم سازش کی گئی، وہ آج تک نہیں ایسا ہو سکا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن ہیں، بابا قوم ہیں، ان کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں کرتا، لیکن ہمارے جعلی حکمران کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، ڈی پیز چینج ہو چکی ہیں بہت سارے اس وقت سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں تو تمام نامور لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے، جس کا بھی سوشل میڈیا پہ ٹویٹ اکاؤنٹ تھا اس میں انہوں نے ڈی پی کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگائی ہوئی ہے اظہار یکجہتی کے طور پہ۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہیں ایکس پر، ٹویٹ پہ، اور ان کے فرمودات، ان کا نام جو کمپین چل رہی ہے پاکستان ڈے کے حوالے سے، وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ ہیں۔ عمران خان صاحب سے مختلف پرانے انٹرویوز ریپروڈیوس ہو رہے ہیں، اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن کیا ہے، یہ سوال پوچھا تھا امریکہ میں عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بڑے کلیئر تھے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی ریاست نہیں مل جاتی تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ امریکہ میں انہوں نے جواب دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم پاکستان کی بہت اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں 1967 اس کے اکارڈنگلی مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے، فلسطینیوں کو ان کی آزاد وطن دیا جائے، اور تب جا کے بات آگے بڑھے گی۔ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ تو آج کی جو صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قائد اعظم کا بھی یہی نظریہ تھا، اور عمران خان جب آئے تو انہوں نے بھی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کی، غریبوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہیلتھ انشورنس دی، اور تعلیم ایجوکیشن فری کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کا معاملہ ہے یعنی کہ ہسپتالوں میں بہتری لانے کی کوشش کی، پناہ گاہیں بنائی گئیں، غریبوں کے لیے کھانا مفت تقسیم کروایا گیا، اس طرح کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا گیا، خواہ وہ شوگر کرائسس تھا یا آٹا سکینڈل تھا، تو عام آدمیوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس رجیم نے یہ سب کچھ بھلا دیا، اور اس رجیم نے اپنے مقدمے معاف کروائے، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، اربوں کی کرپشن جو ہے وہ معاف کروائی، وہ سب کچھ کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور جو تقریر کا ایک حصہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے، اور وہ ہے 14 جون 1948 کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کوئٹہ میں کہا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ریاست کے خادم ہیں، قومی پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں، یہ ہم سولین ہیں جو ان فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ دی گئی ہدایات کو عملی جامہ پہنائیں۔ تو یہ وہ تقریر تھی جس تقریر کے بعد کافی
جو سسٹم میں موجود لوگ تھے ان کے لیے کافی خطرے کی گھنٹی تھی کہ اگر یہ نقطہ نظر آگے بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر ان کا کیا ہوگا. جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی کو علالت کے باعث منتقل کر دیا گیا زیارت میں، اور پھر انہوں نے آخری ایام بلوچستان کے دور دراز علاقے زیارت میں گزارے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. اور یہ ہے ایک المناک واقعہ. اور کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، فاؤنڈر آف دا نیشن، ان کو قریب تر رکھا جاتا وفاق کے، اور وفاقی دارالحکومت کو اس وقت کراچی تھا تو وہاں پہ رکھا جاتا، جدید ترین علاج کی سہولت دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور انہیں زیارت منتقل کر دیا گیا تھا. تو بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. تو اسی لیے پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو 78 سال بعد ان کی تصویر غائب کرنا، ان کا ذکر غائب کرنا اور ایک نئے رجحان کی طرف جانا یہ دماغ کا خناس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور عقیل عباسی جو کہ وزیر مملکت ہیں انہوں نے کہا جی تحقیقات کروا کے ہم پارلیمان کو بتائیں گے. تو جناب تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ تحقیقات کس نے کروانی ہے؟ تحقیقات وہی رجیم کروائے گی جو کہ خود اس میں ملوث ہے. یہ حکومت کروائے گی جو خود اس میں ملوث ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے چیف پرنسپل آفیسر ہیں. ان کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی منظوری کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یوم آزادی کے اشتہار میں وہ کہتے ہیں جی بانی پاکستان کی تصویر لانے کی تحقیقات کی جائیں گی اور اس کی رپورٹ پارلیمان اور عوام کے سامنے رکھی جائے گی، بلکہ نہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آزاد اور دلیر ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، وہ اس بات کی تحقیقات کریں کیونکہ یہ عام واقعہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور دوسری جانب میں نے یہ بھی کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس کا نام دے کر سینکڑوں خاندانوں کی زندگیاں برباد کر دی گئیں اور فوجی عدالتوں سے انتقامی سزائیں سنائی گئیں اور ہزاروں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا. آئین، قانون، عدلیہ، جمہوریت، صحافت، سیاست، عوام اور انسانی حقوق کا گلا گھونٹ دیا گیا، لیکن یوم آزادی پہ جناح کو مائنس کرنے پر مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ اس لیے جناب یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگلی خبر ہے جناب، سینٹ ہیں ہمایوں محمد، انہوں نے انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ طاقتور حلقوں کے ایک بندے نے مجھے آ کر کہا تھا کہ آپ ثالث بنیں اور عمران خان سے کہیں کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور جہاں مرضی چلے جائیں. اور سینیٹر ہمایوں محمد نے اس بات کا انکشاف ایک پروگرام میں کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مجھ سے بھی مقتدر حلقوں نے یعنی ملٹری لیڈرشپ نے رابطہ کیا تھا اور مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کو راضی کریں کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں، موجیں کریں اور 3 سال کے بعد ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیں گے. لیکن عمران خان نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر میں نے معاملات طے کرنے ہوتے تو پھر میں 1.5 سال پہلے ہی رہا ہو چکا ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر تیسرے دن اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ نہیں مان رہے اور اپنی بات پر قائم ہیں. دوسری جانب ایک اور خبر جاتے جاتے لیتے جائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ڈی فیکٹو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس ہیں. تو انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ سارے جعلی نظام کو ابھی بھی اس پہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.